سفر مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مسائل کتنے بھی ہوں درود پاک پڑھنے سے ٹلتے رہیں گے۔ تو سامعین کرام، میرا آج کا سوال ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کن 5 باتوں کی نصیحت فرمائی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ قریب تھا کہ وہ اس میں ڈھیل کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان 5 چیزوں پر خود کاربند ہو کر دوسروں کو بھی حکم دو۔ بس یا تو آپ خود کہہ دیجئے یا پھر میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت کر گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ کیا جائے یا زمین میں دنسا نہ دیا جائے۔ پس حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پھر بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہو گئی تو اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ خود عمل کر کے تم سے بھی ان پر عمل کراؤں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے، غلام کام کاج کرے اور جو کچھ پائے اسے کسی اور کو دے دے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح سے تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزیاں دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہی ہے۔ بس تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا یہ کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا منہ بندے کے منہ کی طرف ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرے۔ جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کرنا۔ تیسرا یہ کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے کہ اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں۔ یاد رکھو، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ چوتھا یہ کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا ہو اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے ہوں اور گردن مارنے کے لیے لے چلے ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، تو چنانچہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہو کم یا زیادہ وہ دے دلا کر اپنی جان چھڑا لے۔ تو 5واں حکم یہ ہے کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے کے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس جاتا ہے اور وہاں پہ وہ امن و امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس وقت شیطان سے وہ بچ جاتا ہے اور بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ کسی مضبوط قلعہ میں گھس کر اس نے امن و امان پا لیا ہے۔ اور یہ بات فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم کہ جناب باری تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حاکم وقت کے احکام کو سننا اور ماننا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ جو شخص کے جماعت سے ایک بالشت بھر نکل گیا اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو؟ تو فرمایا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اور یہ کہ مسلمانوں کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مومنین اور عباد اللہ۔ تو سامعین کرام، میری نیکسٹ ویڈیو بھی بہت ہی زبردست انفارمیٹیو ہوگی، تو میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔